انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایک چیز آنے والی پرابلم آئے گی، اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، اس کو کس طریقے سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں اور مسائل کا حل چاہیے۔ یہ کوئی یہاں پر کوئی بادشاہت نہیں ہے، یہ کوئی کنگڈم نہیں ہے کہیں پر بھی کہ آپ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور جناب کہتے ہیں کہ جی ہم جو کریں گے نو، یو ہیو ٹو گو ود دا پیپل، یو شوڈ انڈرسٹینڈ دا پرابلمز آف دا پیپل، اور آپ ان کو اسی کے مطابق اسی طرح حل کرنا چاہیے۔ اور یہ جاننا بھی چاہیے کہ اس وقت یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، میجورٹی یہاں پر پیپلز پارٹی کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے ساتھ جو ملائے ہیں، اپنے الائنس کیے جو چھوٹی جماعتوں کے ساتھ یہاں پر، تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس طرح ہمارے پارٹی کے لوگ آج کہہ رہے تھے کہ جی کہ ان کے مسائل تو حل نہیں ہو رہے، لیکن جو دوسرے جماعتیں ہیں، چھوٹی جماعتیں ہیں جو کولیشن میں ہیں، اچھا ان کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں حکومت کو اور انجوائے کر رہے ہیں پاورز کو، اور ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں چیف منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا، میں اپنے جو ہمارے پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کانٹیکٹ بلڈ اپ کریں، کیونکہ چیئرمین بلاول صاحب کے اور میرے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے واضح احکامات ہیں کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کریں، اور عوام کے نمائندے ہیں جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کی بات سنی جائے، اور ان کے جتنے بھی جینیون گریونسز ہیں ان کو حل کیا جائے۔ لیکن مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یہ باتیں میں انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین صاحب کو بھی گوش گزار کروں گا، اور چیئرمین صاحب کی تک بھی پہنچا دوں گا، اور پریزیڈنٹ صاحب تک بھی انشاءاللہ پہنچا دوں گا ان کے جو گریونسز ہیں، اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج چیف منسٹر صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، کراچی چلے گئے، ورنہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان باتوں کو جو ہے نا ان کے خدمت میں بھی ان کو ڈسکس کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اب چونکہ وہ بھی پالیٹیشینز ہیں، سیاستدان ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ بھی کنسرنڈ ہے ہمارے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کنسرنڈ ہے، ان کے مسائل کے ساتھ کنسرنڈ ہے، تو ان کے بھی مسائل کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے حل کیا جائے گا۔ اور دوسری جو مین امپورٹنٹ چیز جو کسی بھی علاقے میں ہوتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی بات ہوتی ہے۔ اب بلوچستان میں جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے یہاں پہ کہ ایوری تھنگ از ناٹ گڈ، ٹھیک نہیں ہے، مسائل جو ہے نا چونکہ ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے لا اینڈ آرڈر کو اور زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کی جان و مال اور جو ڈکیتیاں ہیں ان کو کم کرائے، ایک مضبوط حکومت بنائے، اور اپنے ریٹ کو جو ہے نا وہ مضبوط کرے، اور لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرائے، اور امن و امان کے مسئلے کو بہتر طریقے سے اس کو رفع دفع کرائے، اور ان امپلائمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، یہاں پر کوئی انڈسٹری ہے ہی نہیں بلوچستان میں، یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے آپ امپلائمنٹ دیتے رہی وہی حکومتی ڈپارٹمنٹس ہیں یا حکومتی ذرائع ہیں، لیکن دنیا میں کہیں پر بھی صرف حکومتی ذرائع کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یو کانٹ میٹ ان امپلائمنٹ اونلی ود دا ریسورسز آف دا گورنمنٹ، نو، اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانا پڑے گا، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کے لیے آپ کو ایک اچھا انفراسٹرکچر چاہیے، آپ کو یہاں پر انڈسٹریلائزیشن کرنی چاہیے، آپ کو یہاں پر کاٹیج انڈسٹریز کرنی چاہیے، آپ کو انٹیریئر میں چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں یا چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہاں پر آپ کو توجہ دینی چاہیے، وہاں پر امپلائمنٹ آپ کو پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل اس وقت پیدا ہوں گے کہ جب ایک ایفیکٹو گورنمنٹ ہوگی، ایک ایسی حکومت ہوگی کہ جو ان چیزوں کو جانتی ہے، سمجھتی ہے، اور ان چیزوں کو وہ سمجھ کے پھر اس پر عمل کرے گی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سمجھنا ہوتا ہے، ایک عمل کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ سمجھیں گے نہیں تو کیا عمل کریں گے؟ اب جب نہیں سمجھیں گے تو آپ عمل کریں گے، تو پھر اس عمل کا تو آپ کو پتہ ہوگا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو بہتر یہ کہ ہماری حکومت کے لوگ وہ چیزوں کو سمجھیں، وہ جانیں، وہ اگر خود نہیں جانتے تو وہ کنسلٹ کریں۔ ہمارے وزراء صاحبان بیٹھے، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ کوئی افلاطون ہے، لیکن اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو ان کو چاہیے کہ وہ جن کو سمجھ آتی ہے ان کو کنسلٹ کریں،
تاکہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں. کوئی ایسے غلط فیصلے نہ کریں کہ جس سے مشکلات اور بڑھ جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ بڑا کنسرنڈ ہے. بھٹو صاحب بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب بڑا کنسرن ہے بلوچستان کے معاملات میں, اور انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے. یہ آج کی صرف بات نہیں, ایون ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی خدمت کی ہے اس پارٹی نے. یہاں سے سرداری نظام کا خاتمہ کیا, نہ صرف یعنی آپ کے سوشل سسٹم میں بلکہ آپ نے اکنامک سسٹم میں بھی یعنی یہاں پہ ڈراسٹک تبدیلیاں لائے تھے. ذوالفقار بھٹو کے زمانے میں انہوں نے تمام جتنے بھی ہرڈلز تھے رولز کے وہ ختم کر کے بلوچستان کے لوگوں کو یہاں پر گریڈ 17 کی ڈائریکٹ بھرتی کی گئی. یہاں پر ڈی ایس پیز, سیکشن آفیسرز, اسسٹنٹ کمشنرز ڈائریکٹ بھرتی کیے گئے, اور کتنے لوگ تھے یہاں پر جو بھرتی کیے گئے. ایون زرداری صاحب کے زمانے میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یہاں پر کیونکہ آغاز بلوچستان کے نام سے کتنے جابز دیے گئے, یہاں پہ کتنے ڈیولپمنٹس کے کام ہوئے. ابھی چیئرمین بلاول صاحب وہ بھی نئے پیکیجز لا رہے ہیں بلوچستان کے لیے, وہ بھی ان کو کنسرن ہے بلوچستان سے. وہ بھی ان کی خواہش ہے کہ بلوچستان کو ایک جو ہے نا دوسرے صوبوں سے بھی بڑھ کر ایک بڑا صوبہ بنایا جائے اور یہاں کے لوگوں کی خدمت کی جائے. انشاءاللہ تعالیٰ خدمت ہوگی, خدمت رہے گی. میں اپنے پارٹی کے ورکرز کو, اپنے کارکنوں کو ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین صاحب تک آپ کی باتیں پہنچ جائیں گی اور آپ لوگوں کے تمام مسائل کو ایڈریس کیا جائے گا, اور آپ بے فکر ہو جائیں اور آپ کسی قسم کی جو ہے نا وہ ڈپریشن میں نہ رہیں یا کسی قسم کی انگزائٹی میں نہ رہیں, مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گا. چیف منسٹر صاحب تشریف لائیں گے, ان کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن بنا کے ان کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے, اور جینیون مسائل پہ بات ہوگی, جینیون مسائل کو حل کیا جائے گا. اور یہاں پر بڑی یعنی ریزرویشن یہ ہے کہ جی کہ ہمارے وزراء صاحبان کے دوست جو ہے نا وہ نوازے جا رہے ہیں لیکن پارٹی کے کارکن وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. وزراء صاحبان کو بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ پہلے آپ کا پارٹی آتا ہے. یہاں پر جتنے بھی جو ہے نا وہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ ایک ہیں, تمام پاکستانیوں کے رائٹس ایک ہیں, لیکن جب پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, جب مفادات اگر کہیں پر پریویلیجز اور آ جاتی ہیں تو وہاں پارٹی کے لوگوں کو بھولا نہیں جاتا, تو وہ بھی پارٹی کے لوگوں کو نہ بھولیں. انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے, معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر سے کہ آپ لوگوں نے آپ زحمت کر کے یہاں آئے. ایک تو آپ لوگوں سے ملاقات کی خواہش تھی, اور دوسری بات آپ لوگوں سے مل کے اپنے ہمارے جو گریوینسز سے توڑے آپ کے ذریعے بھی وہ آپ بھی پہنچا دیں گے. صابر صاحب, آپ کے پریس کانفرنس سے اور باتوں سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پارٹی یا حکومت کی جانب سے صحیح آدمی چل رہی ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ جی کہ اتنے دنوں سے دھرنا دے کے شاہراہیں بند کر دی گئیں اور روڈز بند کر دیے گئے, لوگوں کو پریشانیاں. اصل میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ دیکھو کانسیپٹ سیاست میں وہ یہ ہے کہ سیاست میں کبھی بھی چاہے اپوزیشن ہو یا چاہے گورنمنٹ ہو, کوئی شخص عوام اور جنرل پبلک کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں جاتا. ہمیشہ خواہش یہی ہوتی ہے اپوزیشن کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی کہ جتنے سے جتنے مراحت اور جتنے سہولیات اور جتنے یعنی جو چیزیں ہیں وہ عوام کو سہولتیں ملنی چاہیے. میں آپ کی بات پہ یقیناً ایگری کرتا ہوں. تو یہ اپوزیشن نے جو کیا تھا, اپوزیشن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ ان کو حکومت کے ساتھ اسمبلیوں کے اندر ان کو ڈائلاس کے ذریعے جو گریوینسز تھے ان کو جو ہے نا وہ ان کو سامنے لانے چاہیے تھے. ان کا ایک جو ڈیمانڈ تھا کہ جی کہ جو ہمارے بلوچ خواتین تھیں جن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ جس کو بنایا گیا. اگر انہوں نے کوئی دیکھیں جلوس نکالنا, جلسہ کرنا یا پروسیشن نکالنا وہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ کار ہے, کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک پروسیشن نکالا, ایک جلوس نکالا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں اگر خدا نخواستہ جلوس کے اندر کچھ ایسی یعنی ایلیمنٹس گھس آتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں کہ جو نان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں,
جو اس قسم کے سلوگنز کرتے ہیں کہ جن کو یعنی کوئی حکومت یا کوئی اسٹیٹ اس کو وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا. تو جو نکالنے والے جلوس نکالنے والے ہیں، جلسے کرنے والے ہیں، ان کو خود خیال ہونا چاہیے ان باتوں کو کہ بھئی وہ اس قسم کے لوگوں کو اپنے اندر شامل نہ کریں، ان کی انٹری بند کر دیں. ورنہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس قسم کی بات ہوتی ہے تو اس پر تو ظاہر ہے کہ وہ ایکشن تو پھر آئے گا نا بیچ میں. تو لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی چلو اچھا ہو گیا جو بھی ہوا، لیکن کچھ دنوں کے لیے لوگ خوار رہے، لوگوں کو پرابلم ہوا. الٹیمیٹلی ایونچولی یہ چیز ختم ہو گئی. آئندہ کے لیے ان لوگوں کو سب کو مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسے نہ ہونا چاہیے.